السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ وَإِذْ قال، وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربو کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ خلیفہ۔ میں اب اس کا معنی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کا معنی بہت امپورٹنٹ ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، اتجعلوا کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون، ونحنو حالانکہ ہم نسبحو تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ کیا کچھ سیکھا ہے؟ کوئی ریکیپ کر لیں، کوئی انمیوٹ کرے گا؟ کل کے نوٹس میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے روح کے بارے میں بتایا تھا کہ روح کو جو ہے وہ موت نہیں آتی، اس سے منتقل ہوتی ہے، ایک ٹرانزیشن فیز سے گزرتی ہے، اور اس کے 5 مقامات ہیں۔ عالم ارواح پہلا مقام جو ہے وہ عالم ارواح ہے، دوسرا ماں کا پیٹ، تیسرا دنیا، چوتھا جو ہے وہ قبر، ہاں عالم جی، برزخ، ہاں جی، اور 5واں روز محشر۔ روح کے معنی آپ نے بتایا کہ تھے کہ ریح سے نکلے، عربی میں ریح کو ہوا کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام آپ نے بتایا تھا نفس، اور ہلکی سی ہوا، یعنی آپ نے نفس کا ہی بتایا تھا، ہلکی سی ہوا۔ نفس جو ہے نا، یہ لفظ بنا ہے تنفس سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا۔ جی انسان سانس لے تو تیز تیز ہوا نہیں نکالتا ہے، یا انہیل کرتا ہے یا ایکسہیل کرتا ہے، بڑے پیار سے ہلکی سی ہوا ہوتی ہے نا، جی بریدنگ جو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں جی سے جی لفظ ہے نفس۔ نفس، نفس، جی، تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پھونک ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے، ہلکی سی ہے جی۔ ہاں جی، ہلکی سی پھونک۔ آپ نے بتایا تھا کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یعنی انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں، اور جو حلال ہے، حلال و طیب، ہمارے روح کو وہ تقویت دیتا ہے، اور حرام کھانے سے روح جو ہے وہ کرپٹ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ روح کی غذا آپ نے بتایا تھا کہ نیک کام ہے، اور زیادہ طاقتور چیز کیا غذا ہے؟ گناہ نہ کرنا۔ پھر روح آگے کنٹرول کرتی ہے، نفس ہمارا، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ۔ اور انسان کی جو فطرت ہے، یعنی وہ ہر چیز میں ورائٹی، مور آپشنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ چیز رکھی ہے، اس لیے ہر چیز میں یعنی ورائٹی بنائی، جیسے کھانا طرح طرح کے ہیں، اذکار بھی طرح طرح کے ہیں، تو جو ہے یعنی کہ انسان کے اندر صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے کہ وہ ڈفرینٹ چیزوں کو یوز کر سکے، میں نے یہاں طرح پہ طرح کی۔ سوال کر کے آپ کو کچھ یاد کرواتا ہوں۔ سوال کا جی یہ تھا کہ
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر جی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر ہم نے کل کور کی تھی، اور آج ہم کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر. تو ابھی تک وہ 30 کی تفسیر سٹارٹ نہیں کی ہے، تو وی آر ریکیپنگ، لائک وی آر ریویوئنگ وٹ وی لرنڈ یسٹرڈے. تو اس لحاظ سے جو کل کی آیت تھی اس میں ایک سوال تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ تم سب کے لیے ہے، یہ سب کچھ تم سب کے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مگرمچھ میرے لیے کیسے ہے، سانپ میرے لیے کیسے ہے، یہ طرح طرح کے بیکٹیریاز، یہ بچھو، یہ کیڑے مکوڑے، یہ لال بیگ، یہ کیا بولوں، یہ گندے ڈراؤنے جانور، یہ میرے لیے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال وہی ہم نے بتائے کہا، کل کل ڈیٹیل. کہا تھا کہ ڈر خوف کے پیدا کرنے کے لیے. جی ماشاء اللہ. عائشہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تین ابھی؟ فائدے آپ نے، جی تین فائدے بتائے تھے. ایک تو اخروی خوف آتا ہے، آخرت کے بارے میں آگاہی، یعنی کہ بار بار ادھر آخرت کی طرف. اور دوسرا دنیاوی، آپ چیزوں کو دیکھ کے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. سائنسی فوائد آپ نے بتائے تھے، اس طرح مچھر ہے، ہنی بی کے سے کیا فائدے آتے ہیں. تین فوائد آپ نے لکھوائے تھے. ماشاء اللہ. اور اس میں جمیعاً، یعنی کہ تم سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا، مگر اس میں یہ ہے کہ وسائل کو اب کیسے بیلنس کرتا ہے، بیلنس کر کے استعمال کرنا ہے. بیلنس کر کے استعمال کرنا ہے، اعتدال سے کرنا ہے. ایک طرح سے ہمارا ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ماشاء تو اللہ. اور استوا کا مطلب آپ نے بتایا تھا توجہ کرنا، یعنی بلندی کی طرف، حاوی ہونا کسی طرف، پھر جانا یا سوار ہونا. ماشاء اللہ. یہاں پہ میں آپ کو بریک دیتا ہوں، یہ عافیہ کا کافی دیر سے ہاتھ کھڑا ہے. جی عافیہ، اور آپ نے جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا تو میں نے اس کو پوچھ لیا. After that I'll be coming to you, Mr. طیب. جی جی. عافیہ. سر آپ نے سوال کیا ہے کہ سانپ میرے لیے کیسے فائدے مند ہے. تو اس کا آپ نے بتایا تھا کہ اس سے ہمیں خوف وغیرہ آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے جنت کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہیں، اسی طرح جہنم کے لیے بھی کچھ چیزیں بنائی ہیں. اگر جنت میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جیسے متقین کی بات کی ہے، اسی طرح جہنمیوں کے لیے بھی اسی طریقے سے جس طرح جنت میں خوبصورتی کے ساتھ نظاروں کی بات کی گئی ہے، اسی طرح جہنم میں تکلیف دہ مراحل اور تکلیف دہ جو مراحل ہی کہیں گے کہ ان کی بات کی گئی ہے. اور اس میں نے ایک اور چیز جو ہے نوٹ کی تھی کل، کہ جیسے آپ نے بات کی ہے سانپ کی، تو یہ تو آپ نے ایک وہ والا روحانی پوائنٹ دیا تھا نا، اخروی پوائنٹ دیا تھا. اور دوسرا آپ نے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ دیا تھا کہ جب تک ہمیں تکلیف نہ آئے، جب تک ہمیں کوئی بیماری نہ آئے، تب تک ہمیں تندرستی کا احساس نہیں ہوتا. تو تندرستی کے احساس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو اس تکلیف سے گزریں. اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری آتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور جو سانپ کی بات تھی اس میں مجھے یہ پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین، ہمارے لیے زمین میں جو بھی چیزیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور زمین میں دوسری مخلوقات بھی ہیں. اب ایسی مخلوقات جس سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہے، یا ڈائریکٹ فائدہ نہیں اور وہ ہمارے لیے خطرناک ہے، تو وہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ بھی ہمیں ہی ہے، کیونکہ زمین میں دوسرے نظام بھی ہیں. اور کیونکہ مٹی سے ہمیں چیزیں، ہم مٹی سے بنے، اور مٹی میں جو کچھ بھی ہے
اس سے ہماری گروتھ یا سروائیول ہمارا ہو رہا ہے. زمین کو بھی پھلنے پھولنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے نا, تو اس میں بھی پروٹیکشن کے لیے بھی تو کسی چیز کی ضرورت ہے نا. تو یہ جو جتنی بھی خطرناک مخلوقات ہیں وہ زمین کو بھی تو پروٹیکٹ کر رہی ہے نا, اور انڈائریکٹ جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں کہ ماشاء زمین میں جیسے کوئی بیکٹیریا وغیرہ ہیں, تو وہ جو خطرناک مخلوقات ہیں جب وہ اپنے سروائیول کے لیے ان چیزوں کو کھا جاتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں, تو انڈائریکٹ وہ ہمارا فائدہ کر رہی ہیں کہ ہم ان وائرسز بیکٹیریا وغیرہ سے بچ رہے ہیں. وہ ماشاء زمین کا فائدہ, زمین سے وہ چیزیں ختم کر رہی ہیں, اور زمین جو ہے وہ ہمارے سروائیول کے لیے میکانزم تیار کر رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم درخت کی ایگزامپل لے لیں, تو اگر تو درخت اس قابل ہے کہ وہ پھل اللہ. پھول ہمیں دے رہا ہے. ہاں, ریسائیکل سسٹم چل رہا ہے ماشاء اللہ. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. جی جی آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ایک جو سانپ ہے, سانپ, وہ اگر مجھے اس کا ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو میں انسان ہوں, ٹھیک ہے, میں انسان ہوں, لیکن اس سانپ کے زہر کی وجہ سے کتنی بیماریوں کو کیور کیا جا رہا ہے, یا اس کے کیا بولوں, ایک لمبی لسٹ ہے. تو وہی میرا خیال ہے کہ ہم نے کل اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے. طیب آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. جی میں نے 2 پوائنٹ ڈسکس کرنے, ایک بتایا آپ نے, مطلب آپ نے نہیں, انہوں نے وہ یاد کروایا کہ شکر ایک پوائنٹ ہے, وہ کیسے ہے وہ مجھے بتا دیں. دوسرا خوف والا کیسے ہے, اگر خوف نہیں آتا تو. اس کے لیے جو ہے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کل کی ریکارڈنگ اپلوڈ کر دی گئی ہے, لیکن میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو میں ہو سکتا اس اینگل سے بیان نہ کر پاؤں جس اینگل سے کل ڈسکس ہو چکی ہیں. یاد رکھ لینا کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے, جسم اور روح. جسم اور روح. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جسم کی ضروریات کا تو خیال رکھا ہو, لیکن روحانی جو ضروریات ہیں ان کا خیال نہ رکھا ہو. اسپرچل نیڈس کا بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی خیال رکھا ہے جیسے کہ فزیکل نیڈس کا خیال رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم فزیکل نیڈس کی بات کرتے ہیں تو چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے, تو اس کی تمام تر ضروریات اس مٹی سے آئیں. اس جسم کی تمام تر ضروریات اس مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں. اب چونکہ روح ہے, روح ایک اور ہی سسٹم ہے, اس کا ایک اور ہی زاویہ ہے, ایک اور ہی جہان ہے. اب چونکہ یہ آسمان سے آئی ہے روح, ٹھیک ہے, تو اس کی غذائیت بھی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے, آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے. اب روح کی غذائیت کو ہم جب سمجھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں چیز پتہ چلتی ہے, جو انسان کے اندر جو خوف جو ہے, جسے اسپرچویلٹی کہہ لیں, تنہائی کے وقت بھی آپ کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. ٹرسٹ کیا ہے؟ اسپرچویلٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ روحانیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام ایلیمنٹس جو روحانی ایلیمنٹس ہیں, خوف ہے, محبت ہے, پیار ہے, ایون کہ ہم ان کو جذبات بھی بولتے ہیں, دیٹس فائن, ٹھیک ہے, ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں, یہ جو خوف ہے, محبت ہے, پیار ہے, گھبراہٹ ہے, یہ سارے ایلیمنٹس میں کیسے یوٹیلائز کروں گا؟ اگر دنیا میں خوف نہ ہوتا تو میں خوف کو کیسے یوٹیلائز کرتا, کیسے ایکسپیرینس کرتا؟ اور اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے, خوف کو محسوس کرنے کی صلاحیت میرے اندر رکھی ہے, تو میں اس کو کیسے ایکسپیرینس کرتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس ایکسپیرینس کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو پیدا کر کے ہمارے اندر چھوڑ دیا, درمیان میں چھوڑ دیا, کہ کبھی ڈر جاؤ, کبھی خوش ہو جاؤ, کبھی بلی کے بچے کے جو سو فلفی, سو کیوٹ, آپ پکڑ کے آپ کو ایک عجیب سی پیار والی فیلنگ محسوس ہوتی ہے. دوسری طرف آپ سانپ دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے جو ہے نا, ایک عجیب سی خوف کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک خرگوش کے بچے کو دیکھ کے کیوں اتنا ایکسائٹ فیل کرتے ہیں, ایک بلی کے بچے کو دیکھ کے اتنا کیوں ایکسائٹ فیل کرتے ہیں, کیوں اتنا خوشی محسوس کرتے ہیں. What it has to do with you, آپ کو اس کی ضرورت ہے نہیں, but why you excited, why you feel so happy, آپ کو کیوں پیار آ رہا ہوتا ہے, why you feel so, کیا بولوں, attached to that cute animal, ٹھیک ہے. یہ فطرت ہے, ضرورت ہے بھائی میری, ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ وہ مجھے ابھی وہ بات میں ذہن سے فلیش ہو گئی تھی عافیہ جب آپ سانپ کی بات کر رہی تھی. خوف اپنی جگہ پہ، دوسرا وہ ہمارے لیے انٹرٹین کا بھی سبب ہے نا، سانپ وغیرہ، چیتے وغیرہ، یہ زو میں نہیں، ہم میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر ڈر نہیں لگتا پھر کیا کرے بندہ؟ ہاں جی، اگر خوف نہیں آتا پھر کیا کرے؟ تو اس کا دو طریقے سے ایلیمنٹ ہے نا. ایک تو آپ کو خوف ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو الگ بات ہے، نہیں تو ابھی تک کسی سانپ نے کاٹا نہیں ہوگا، میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں تو دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یعنی ایک ہے ڈائریکٹلی، ایک انڈائریکٹلی. کتنی ایسی میڈیسنز ہیں جو وینم، سانپ کے وینم سے کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، بہت ساری دوائیں بن رہی ہیں جو وینم سے ایکچولی جو ہے نا جانوروں کا وینم، زہر جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے اس سے پھر آگے ویکسینیشنز تیار کی جاتی ہیں. پھر وہ ہمارے میڈیکلی سائنسی لحاظ سے ہمارے فائدے میں ہماری ضرورت کے لیے وہ کام دے رہی ہیں. کتنی میڈیسن جو بن رہی ہیں اس طریقے سے. تو یہ دوسرا مطلب خوف لگنا ضروری نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے. وہ اگر آپ کو نہیں خوف آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کسی پہ بھی نہیں اپلائی ہوگا. کچھ تو ہیں جو خوف زدہ ہیں لوگ، ڈرتے بھی ہیں. تو اٹ ڈپینڈ، ٹھیک ہے، اٹ ڈپینڈس. اب ہے نہیں ہمارے مطلب یہ پاس اب نارمل تو نہیں ہے نا بات؟ نہیں، اگر سانپ نظر آ کے بندے کو ڈر نہ لگے یا بندہ اپنی احتیاط کا جو ہے نا وہ تدابیر نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز چھوڑنے کا کہہ دیا ہے کہ نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو سانپ نظر آ جائے. کیوں؟ آپ اپنی جان کو بچائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر بندہ نہیں ڈر رہا ہے اور بچہ اس کے منہ میں ہاتھ دے رہا ہے اور وہ سانپ اس کو کاٹ لے، بندہ مر جائے، تو یہ خودکشی کی کیٹیگری میں آئے گا. یہ کوئی یہ فطرتاً یا کیا نام ہے، یہ کوئی سادہ سی موت نہیں ہوگی، یہ خودکشی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس پہ خودکشی کی ہی سزا ملے گی. جب تمہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ جانور خطرناک ہے، کہ یہ نقصان دے سکتا ہے، تو احتیاطی اقدامات کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اب اس نے کاٹ لیا ہے، تم خودکشی کا شکار ہوئے، اس لیے ہیو ٹو پروٹیکٹ. تو اٹس ناٹ اے نارمل بیہیویئر کہ آپ خطرے کو خطرہ نہ سمجھے. خطرے کو خطرہ نہ سمجھنا یہ کوئی نارمل بیہیویئر نہیں. انسان ہے ہی اس چیز کا نام کہ وہ لوگوں کے ایکسپیرینس سے ان چیزوں سے بچتا ہے جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. نہیں لیکن خطرے کو خطرہ سمجھنے کے لیے ڈر ضروری تو نہیں ہے نا؟ ہاں وہ اٹ ڈپینڈز، وہی نا، وہی بات آ گئی پھر، اٹ ڈپینڈز. ہاں، کچھ لوگ ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ اندھیرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ہوتا ہے ایسا، اٹ ڈپینڈز. خیر، اب ہم واپس آتے ہیں. کچھ اور چیزیں تھیں جو اسی آیت کے حوالے سے ڈسکس نہیں ہو پائیں کل، تو میں ان کو کور کر کے ختم کر کے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ کہ اس آیت کے اندر اور کیا کچھ ہے جو سیکھنے کو ہمارے لیے موجود ہے. سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے لوگوں کی اقسام. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ابھی جو بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں ڈر آتا ہے تو میں کیا کروں، اب آگے لوگوں کی اقسام. چونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کچھ پیدا کیا یہ تم سب کے لیے ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے چیز کیسے ہے، یہ میرے لیے چیز کیسے ہے، یہ میرے لیے کیسے چیز ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا انسان کس اینگل سے اس چیز کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں کی اقسام بن جاتی ہیں. تو سب سے جو پہلی قسم ہے وہ لوگ وہ ہیں جو صرف کام سے کام رکھتے ہیں. کام سے کام مراد کہ they don't care about details, they do not care about perfection, they do not care about like major or minor things. ان کو بس اس بات سے غرض ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. that's it. ہوتے ہیں آپ اگر کسی آپ کو اگر ایسا ایکسپیرینس ہے جس میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس یا امپلائیز آپ کے ماتحت کام کرتے ہوں تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ جیسے ہی میٹنگ بلاتے ہیں تو دے جسٹ فیلنگ ویری بورڈ کہ جلدی ختم ہو جائے بھائی، ہمیں ٹو دا پوائنٹ بات کر دیں تاکہ ہم جائیں اپنا کام کریں. دے ڈونٹ کیئر اینی تھنگ ایلس. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دے آر ویری اسپیسیفک، ویری ڈیٹیلڈ. تو یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے. اب جو پہلی قسم ہے کیا وہ غلط قسم ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ان کا بھی خیال رکھا ہے. قرآن پاک ہے،
ٹھیک ہے، قرآن پاک میں فرائض موجود ہیں، احکامات موجود ہیں. ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ مجھے بتا دیا جائے کیا کرنا، جیسے ایک صحابی آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں کون سا عمل کروں جنت میں چلا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لے کے آیا. اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا. اس کے بعد فرمایا کہ تو نماز پڑھ. اس نے کہا کہ نماز کے علاوہ کوئی اور تو نماز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا تو صدقہ مال خرچ کر جو کہ تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ تو کچھ صدقہ و خیرات یا خرچ کرنا مجھ پہ لازم تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو خرچ سکتا ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر روزے فرض ہیں. کہنے لگا کہ فرض روزوں کے علاوہ تو کوئی روزہ نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تو چاہے تو نفلی روزے رکھ سکتا ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی عمل؟ فرمایا اگر تو طاقت رکھے تو حج کر لے. وہ کھڑا ہوا، چلتے ہوئے اس نے ایک بات بولی، کہنے لگا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. I will not increase what I've been told and I will not decrease. That's it. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. اب یہ تو فرائض کی بات ہے، فرائض کی بات ہے. اس بندے نے جو پوچھا، جتنی اس کی سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر کرنے کی صلاحیت تھی، اس صلاحیت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اور اس کی نیک نیتی پر، اس کی ثابت قدمی پر اس کو جو ملے گا اجر وہ بھی ڈسکس کر دیا. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں کلاس کے اندر، آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ دے آر مور دین دیٹ. ان کو اکیلا ہوم ورک اچھا نہیں لگتا ہے. دے wanna ڈو لائک ایکسٹرا آرٹ ورک. وہ اسکول کی کچھ ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ بڑے شوق سے لیتے ہیں، اور بڑے بہترین طریقے سے وہ اپنی وہ اسکول کا کام بھی کر رہے ہیں، اسکول کا کام ان کو بھی مل رہا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور بھی کرنے کو ملے. دے wanna ڈو مور دین واٹ دے بین اسائنڈ، ٹھیک ہے، یا دے بین ٹولڈ. تو یہ ان کی ایک فطرت ہے، دے wanna ڈو مور. تو یہ فطرت ہر انسانوں کی جو نیچر ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد میں یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ ضرورت سے زیادہ کر سکیں. مثال کے طور پر اوور ٹائم ہر کوئی پسند کرتا ہے. گھر کے ساتھ دوسرے گھر کی ہر کسی کی خواہش ہے، گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی کی ہر کسی کی خواہش ہے. وائی یو wanna ڈو دیٹ؟ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میرے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے، I'm happy, this is enough for me. ٹھیک ہے، وہ ذرا اسٹرگل ایکسٹرا نہیں کرتے ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے. That's it. وہ کما رہے ہیں، بل دے رہے ہیں، کما رہے ہیں، بل دے رہے ہیں، کما رہے ہیں، بل دے رہے ہیں، کما رہے ہیں، بل دے رہے ہیں. This is what the circle of their life is. لیکن دوسری طرف ایک گروپ ہے، وہ کما بھی رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھا بھی رہے ہیں. جیسے کہ میری وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، فیملی ممبر بھی ہے، تو وہ ایم فل بھی کر رہی ہے، اپنا مکمل طور پہ ادارہ بھی چلا رہی ہے. ساتھ میں اس نے وفاق المدارس کے لیے بھی امتحان میں داخلہ لیا ہوا ہے، جس کے لیے وہ ایم اے بھی کر رہی ہے. آلریڈی یعنی وفاق المدارس کا جو عالمیہ کا کورس ہوتا ہے، اس میں وہ ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ ایڈمیشن الگ سے لیا. تہجد ٹائم اٹھتی ہے، صبح کو بچوں کو پڑھاتی ہے، آن لائن الگ سے بچوں کو پڑھاتی ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک لمحے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کر رہی شی از لائک وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، وہ لگتا ہے جیسے وہ کوئی روبوٹ ہے. ویئر دیٹ انرجی از کمنگ فرام. اسے دیکھ کے چکر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کر کیا رہی ہے. 3 بجے صبح اٹھ کے سارا دن چل اپنا گھر کے اندر پورا ادارہ بنا کے وہ بچوں کو پڑھا بھی رہی ہے. 180 کے قریب اس کے پاس بچے ہیں، پڑھا رہی، اور بغیر کسی تھکاوٹ کے. کہاں سے آ رہی ہے یہ انرجی؟ Some people they are made like with special features, I'll say special features. تو اللہ رب العزت ان کا بھی خیال کیا ہے. کیسے خیال کیا ہے کہ اب جیسے قرآن پاک میں بڑی واضح آیات ہیں جن کے اندر احکامات ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں اولاد کے معاملے میں. ٹھیک ہے، بڑی پریکٹیکل آیات موجود ہیں، بڑی پریکٹیکل آیات. ٹھیک ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اسٹریٹ فارورڈ احکامات موجود ہیں. ہاں جی، لیکن اب دوسرا گروپ ایسا ہے جن کے اندر انرجی اتنی زیادہ ہے، جن کا دماغ ان کو کھا جائے گا اگر وہ ٹک کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کمال کے الفاظ کا انتخاب کیا، کمال کی خوبصورتی آیات کی، کمال کی ترتیبات، آرگنائزیشنز
الفاظ کی، آیات کی، اور اس کے بعد ان الفاظ کی جو ڈیپتھ ہے وہ ایک الگ سے خوبصورتی ہے. ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں. اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ جو فرائض سے بڑھ کر کے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک شخص ہیں، وہ بندہ قابل ہے، سننے لائق ہے، جیفری لینگ LANG. وہ بندہ سننے لائق ہے، اس کو آپ سرچ کیجئے گا. دا پرپس آف لائف ہز اسپیچ از ریئلی پاورفل. تو میں بہت سے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو میں وہ بندہ ریفر کرتا ہوں، کیونکہ وہ بندہ جس طریقے سے بات کر کے اپنی جرنی سمجھاتا ہے another level. وہ اپنی کہانی بتاتا ہے. اب دیکھیے گا، چونکہ ہمارا سبق ہی آج وہ ہے تو I'm turning that story towards that already، تاکہ ہم اس پوائنٹ پہ چلے جائیں. اللہ اکبر. وہ کہتا کہ میں نے کسی نے قرآن کی کاپی دے دی، بٹ I didn't know کہ میرے پاس قرآن کی کاپی ہے. تو وہ پروفیسر تھا، تو کہنے کا میں ایک دن بیٹھا تو دیکھا میرے پاس سب کتابیں میں نے پڑھ لی. لائبریری کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جو میں نے نہ پڑھی ہو، اور اب مجھے بھوک لگ رہی ہے مطالعے کی. تو میں نے کیا کہ مجھے نا وہ قرآن نظر آ گیا. میں نے قرآن پاک کھولا، پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ہے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، یہ ہے اسلوب قرآن کو پڑھنے کا. ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. بینگ اے پاکستانی I have to say that میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، آپ کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہوگا. دھوکا کیا ہوا ہے کہ آپ قرآن پاک کو خود نہیں سمجھ سکتے، قرآن پاک پہ خود سے غور نہیں کر سکتے. کیوں؟ خود سے غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں جی؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے بہتوں کو میں گمراہ کرتا ہوں، بہتوں کو ہدایت دیتا ہوں. کسی کو یاد ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ I just want to repeat. Let's see who remember that. کیا اس سے مراد ہے؟ جو اس میں نقطہ چینی کرنا چاہتا ہے، یا جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے یا اس آیت سے کیا مراد لی ہے، اتنی حقیر چیز نعوذ باللہ کیوں بیان کریں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، اور جو نہیں لینا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں زیادہ کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ، دیٹس دا پوائنٹ. جو کوئی بھی اس ارادے سے آئے کہ قرآن سے اس کو ہدایت ملے، قرآن اس کے لیے لازمی ہدایت ہے. سمپل از دیٹ. اب ہدایت اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے کہ جس کو ہدایت آفر کی گئی اور اس نے نہیں ایکسیپٹ کی. اب وہ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. کیوں؟ اسے پڑھ کے سنایا گیا، اس نے نہیں مانا. دیٹ واز دا رول. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا، دھوکہ یہ دیا گیا کہ اگر تم خود قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ مجھے حقیقتاً میں مثال دوں گا. یہ مثال مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑی کیونکہ اس کی ضرورت ہے. That's why I'm going to repeat. کوئی انمیوٹ کرے گا جو انگلش بول سکتا ہو؟ کون ہے جہاں پہ جو انگلش بول سکتا ہے؟ اوکے، ماشاء اللہ. زہرا لے لیں، ٹھیک ہے، زہرا لے لیں، اشفراپا لے لیں، جو بھی ہے، کوئی ایک آ جائے. اب مثال کے طور پر میں ان سے بات کرنا شروع کر دوں. I start speaking English and I start saying everything into English, and when it comes to the point، یا میں پنجابی بولنی شروع کر دوں، اردو بولنی شروع کر دوں، اور وہ لوگ جو پنجابی نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے، ان کے لیے آواز اب آواز ہے بس. اس لائک ڈگ 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 ڈگ، یہ الفاظ ہیں اس کے لیے اب کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اگر میں ایسے انگلش بولنا شروع کر دوں اور وہ شخص جو انگلش نہیں سمجھ سکتا اس کے لیے بھی ایسی ڈگ 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 کی آواز آ رہی ہے. That's it. اب ہوگا کیا کہ جیسے ہی میں اور زہرا مثال کے طور پر ہم کلام ہوئے، انہوں نے مجھے رسپونڈ کرنا شروع کیا، میں نے ان کو رسپونڈ کرنا شروع کیا، اور وہ شخص جو نہیں سمجھ رہا وہ اکتاہٹ محسوس کرنا شروع کر دے. اکتاہٹ. کیوں؟ سب سے پہلے جو اسے فیلنگ ہے کہ میں یہاں پہ بلانگ نہیں کرتا ہوں. That's a very first feeling. مثال کے طور پر میں یہاں پہ نا ایک پریکٹیکل مثال بھی دے دوں. یہاں پہ ہوتے ہیں دوست ہمارے، ہم بعض دفعہ پاکستانی انڈین لوگ جو اردو ہندی بول سکتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ بنگلہ دیشی دوست بھی ہوتے ہیں یا عرب دوست بھی ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پاکستانی آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں تو وہ بیچارے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی
ان کے چہروں پہ وہ امبیرسمنٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آئی ڈو ناٹ بلانگ ہیئر. تو وہ فیلنگ محسوس ہو سکتی ہے. یعنی وہ بندہ جس کے اندر دل ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ ہم پنجابی میں یا اردو میں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بندہ جو ہے از جسٹ لسننگ, اور اس کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں. اب میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ مجھے جب عرب دوست ہیں وہ بلاتے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ, الحمدللہ آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن جب وہ آپس میں بڑی ڈیٹیل میں عراقی دوست ہیں, تھوڑے سے سیرین ہیں, اس طریقے اس طرف سے ان کا ایکسنٹ اور ہے, ان کا لہجہ اور ہے, تو جب وہ بات کرتے ہیں تو الفاظ ایسے جا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک سٹیج پہ مجھے ایک دفعہ میرے منہ سے یہ بات نکل گئی, میں نے کہا کہ میں نا آپ کی باتوں کو بہت زیادہ سمجھ رہا ہوں, I think I just need to leave. تو ان لوگوں کو بہت اس چیز کا غصہ یعنی برا محسوس ہوا کہ جو ہے نا وہ لوگ آپس میں باقی لوگ جو محفل میں بیٹھے ہیں ان کا خیال رکھے بغیر آپس میں کلام کر رہے ہیں, اور یہ آداب کے خلاف بھی ہے ویسے. ٹھیک ہے, میں ان کی خامی نہیں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ یہ میرے لیے بھی کمفرٹ ہے کہ جب میرے سامنے پاکستانی ہو تو اردو بولنا آسان ہے. ٹھیک ہے, اردو بولنا آسان ہے, بلکہ میں میرے ساتھ اگر کوئی انگلش بولے بھی تو میں ٹوک دیتا ہوں کہ یار اگر اردو بول سکتے ہو یا ہندی بول سکتے ہو, وائی وی آر بیٹلنگ ٹو اسپیک انگلش. اب یہاں اس پہ کی ایک مزے کی مثال عمر میں آپ کو بتاؤں, میرے جو نواز سے نا وہ یہ لوگ عربک اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کی لینگویج اپنی انگلش ہوتی ہے. تو اب جب میں اپنی بیٹی سے کبھی اردو میں بات کرتی ہوں, پلیز گرینڈما کیپ کوائٹ, آئی کینٹ انڈرسٹینڈ, میرے ہیڈ ایک ہو رہا ہے, مجھے اتنا آئی ایم فیلنگ ہیڈ ایک, پلیز اسٹاپ ٹاکنگ. اتنا غصہ کرتا ہے وہ چھوٹا 8 سال کا بچہ ہے, اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے شروع سے. 4-5 سال سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے میں اردو کیوں بول رہی ہوں, آئی کینٹ انڈرسٹینڈ. دیٹ از مائی پوائنٹ. آپ سمجھیے گا, دو لوگ بیٹھے ہیں آپس میں ہم کلام ہیں, تیسرا شخص ہو, امیجن کریں, آپ امیجن کر لیں جیسے میں اور زہرا تھے, رائٹ. اب تیسرا شخص یا کوئی بھی آپ میں سے جو اس ایگزامپل کا حصہ بننا چاہے, اب ہم کلام ہیں, لیکن جو تیسرا شخص ہے اس کو سمجھ تو آ رہی ہے, لیکن جب وہ بولے گا ہمیں نہیں سمجھ آئے گی. جب وہ بولے ہمیں سمجھ نہ آئے, لیکن اسے ہماری سمجھ آ رہی ہے. تو ہم کیا کریں گے جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ بندہ انجوائے تو کر رہا ہے, ہی کین انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. یقین کریں اگر میں اور یہ ٹاپ پہ نام عافیہ آ رہا ہے, اگر عافیہ ایک دوسرے کی زبان کو بڑے پرفیکٹ طریقے سے سمجھتے ہیں, اس شخص کی صرف موجودگی ہی آوازارگی کا سبب بننا شروع ہو جائے گی کہ یا تو بول کے سمجھاؤ کہ اگر تمہیں سمجھ آ رہی ہے تو بولو, نہیں تو یہ ہماری باتوں پہ ہنسو نہیں. ہماری آپ کو سمجھ آ رہی ہے, جب آپ بولتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم خاموش ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں سے اٹھنے کی کوشش کریں گے, محفل کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اب وہ جو شخص ہے ہمارے لیے انوئنگ کا سبب بن رہا ہے. ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. مسجد میں ہمیں کیوں بورنگ محسوس ہوتی ہے؟ اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے, نیند آئے مسلمان کو قرآن سن کے, یہ بورنگ کی علامت ہے, تھکاوٹ کی علامت ہے, یہ سکون کی علامت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے کلام میں بڑا سکون ہے, نیند, اور بھائی یہ تو نیندوں کو اڑا دینے والے کلام ہے. بندہ ہو جس کے اندر ایمان ہو اور قرآن کو سنے اور سو جائے, بھائی عقل تو ٹکانے پہ ہے, بات کیسی کر رہے ہو؟ ہمارے ساتھ جو ہمارا جو اللہ رب العزت کے ساتھ سلوک ہے, وہ اس تیسرے بندے کے ساتھ جو سلوک ہے, جو سب سے انتہائی گھٹیا سلوک ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یا تو وہ بیٹھے, اگر وہ بیٹھے تو ہم نہیں بولیں گے, نہیں تو ہم محفل کو ختم کر دیں گے. یہ ہمارا سلوک ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. ہمیں اللہ کی سمجھ نہیں آتی, قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی, اللہ کو ہماری سمجھ آ رہی, اللہ ہم کلام ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا ہے, تلاوت سن کے. ہاں اچھا, اب یہاں پہ ایک دھوکہ جو ہم خود کو دیتے ہیں, قاری صاحب کی آواز کیا کمال ہے, قرآن سننے میں مزہ آ گیا. تو پھر آپ ریدم کو سن رہے ہیں نا, کھانے میں تو کوئی بات نہیں پڑ رہی, کھانے میں تو کوئی بات نہیں پڑ رہی. اور جو قرآن پاک کا مقصد ہے وہ یہی تھا کہ آپ سمجھیں.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرے. نصیحت تو حاصل ہی نہیں ہو رہی. یہاں پہ میں اس لیے بیٹھا ہوں مسجد میں کیونکہ جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اس کی آواز بہت پیاری ہے. دیٹ از دا ریزن. اس کی وائس، اس کا انداز، اس کا ریدم وہ مجھے ہولڈ کر کے بیٹھا ہے. جیسے تو یہ جب بہت افیکٹ بڑا مزاق کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک کا مذاق ہوا ہمارے ساتھ کہ بچپن ایک سبجیکٹ نہیں رکھا گیا. اگر انگلش رکھ سکتے تھے تو پرشین رکھ سکتے تھے، تو کیوں نہیں عربک رکھا، تاکہ ہمارے سارے بچے شروع سے سمجھتے اور کتنا اچھا لگتا. آج پاکستان کا حال کچھ اور ہوتا. ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے الحمدللہ. اچھا اب اگلا پوائنٹ سمجھنا ہے. مثال کے طور پر اب چونکہ اللہ رب العزت کے کلام کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت لوگوں کو پیدا ہی کچھ اس طریقے سے کیا کہ جن کے اندر پرفیکشن کی تلاش ہے، ان کو بہت کچھ کرنے کو ان کا من کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو محدود نہیں رکھ سکتے. they have to do a lot of things. کیوں؟ this is how they are made. اللہ رب العزت نے ان کے یعنی اس طلب کو، پرفیکشن کی تلاش کو، یا ان کی یہ جو بے چینگی ہے اس کو بڑے رسپیکٹ طریقے سے فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں صورکم فاحسن صورکم، یعنی یہ تو میری خوبی ہے کیا کہ ایک تو صورت عطا کی، صرف صورت ہی نہیں عطا کی، فاحسن صورکم، بڑے ہی عمدہ طریقے سے آپ کی جو مولڈنگ ہے، آپ کی جو شیپ ہے، جو آپ کی جو شکل و صورت ہے، اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت طریقے سے تیار کی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، پرفیکشن، خوبصورتی کی انتہا تک جانا. وہ نا یہاں پہ مجھے نا ایک اور پوائنٹ یاد آیا. ابھی ہم جائیں گے، وہ مضمون تو آگے آئے گا لیکن میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں. اللہ رب العزت قرآن پاک کے بارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھیک ہے، قرآن کو بڑے ترتیل انداز سے، ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز سے پڑھو، ٹھیک ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں یہ جو آداب تلاوت کے سکھائے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو ٹول استعمال ہوتا ہے وہ ہمارا گلا ہے، ہمارا گلا. اچھا، اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے ایکسٹینٹ، جو ہماری کوالٹی کی آواز جو ہم نکال سکتے ہیں وہ ہم نکالیں اس قرآن کے لیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو خوبصورت بنا دو اپنی آوازوں کے ساتھ. یعنی یہ لازمی ہے، یہ لازمی ہے. اچھا، اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس حدیث سے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آواز دی گئی اور اس آواز کو انتہا کی خوبصورتی تک استعمال کرنے کی اجازت دے دی، انتہا کی خوبصورتی تک. اچھا، اب مجھے قوت سماعت دی گئی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو بڑے احترام کے ساتھ. اب پڑھنے والا بھی کمال کی خوبصورتی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سننے والا صرف سن ہی نہیں رہا، سمجھ بھی رہا ہے. قرآن پاک کا تو مقصد ہی سمجھنا ہے، قرآن پاک کا تو مقصد ہی سمجھنا ہے. یاد رکھنا، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. قرآن پاک کا مقصد ہی ہدایت ہے. تو ہدایت کیسے میسر آئے گی؟ مثال کے طور پر میں ہدایت سے ایک ایگزامپل یاد آ گئی. کچن میں کھڑا ہوں، بھوک لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے. تو ہر چیز موجود ہے جو مجھے چاہیے، اس لیے تاکہ میں کچھ پکا سکوں. مجھے پکانا نہیں آتا، پر وہاں پہ یہ پیپر پڑا ہے جس پہ لکھا ہے ریسیپیز. اگر میں نکال کے کھولوں اور اس پہ دیکھوں کہ یہ تو کھانے کی پلیٹ، بریانی کی پلیٹ نظر آ رہی ہے، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے. لیکن اس کے آگے جو ریسیپی لکھی ہے وہ میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں. اگر پڑھ بھی لوں لیکن سمجھ نہ آئے، ہاں کیا بریانی ہے، کیا بریانی ہے. یا مجھے اس کے نام کا ہی نہ پتا ہو کہ یہ ہے کیا چیز. یہ جو چاول ہیں، چاولوں کا جو رنگ ہے، جو اس کے اوپر چکن نظر آ رہا ہے، تو میرے لیے یہ پیس آف پیپر از ٹریش، یہ بیکار ہے.
बेकार है, ट्रस्ट मी, बेकार है। ये कारामद कब होगा? कब कारामद होगा? जब मैं इस पेपर को पढ़ सकूं। ओ अच्छा, तो मुझे इस कदर चावल चाहिए, ओ ये रहे चावल, चावल ले लिए। मुझे इस कदर पानी चाहिए, यह रहा पानी। मुझे इतनी आग चाहिए, ये मैंने चूल्हा जला लिया। इतना आपको घी चाहिए, मैंने रख लिया। आपको ये गोश्त चाहिए, ये नमक चाहिए, इतनी मिकदार में मसाला चाहिए। ये साहब में पढ़ के तस्वीर के मुताबिक मैंने तैयार कर ली। तो अब ये है हिदायत, ये है रहनुमाई। हम हमें इतना ढक्कन बना दिया गया, हम समझते हैं कि कुरान को बच्चे को नाजरा पढ़ा दिया, बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, और मैंने बच्चे को नाजरा पढ़ना सिखा दिया तो मैंने कुरान पढ़ा दिया। ये भी धोखा, ऊपर से ये भी धोखा, खुद को भी और उस मासूम बच्चे को भी, कि तूने कुरान पढ़ लिया है। भाई तूने अरबी पढ़ना सिखाया है, कुरान नहीं सिखाया। डोंट लाई टू द चाइल्ड, डोंट लाई टू योरसेल्फ, यू आर चीटिंग टू योरसेल्फ एंड टू द चाइल्ड। ये बकवास बंद करो कि मैं कुरान पढ़ा रही हूं, जब मैं सिर्फ ये पढ़ा रहा हूं, मैं जब सिर्फ नाजरा पढ़ा रहा हूं। ये धोखा है, वेस्ट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ एंड फॉर दैट इनोसेंट किड। उसे तो पता ही नहीं है। आखिर में हम खत्म कुरान का इख्तिताम करके वहां पे देख खिला के, या यहाँ पे तो होता है ऐसे, तो करके बच्चे को जो है ना बड़ा खुश कर दिया कि भी तूने कुरान पढ़ लिया। कैन यू अंडरस्टैंड इफ आई से कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास? वो देख रहा होगा ऐसे। तो हमें अरबी पढ़ने का धोखा दिया गया है, जो अरबी कुरान पाक की है। बस सिर्फ इतना फर्क है कि मुझे अरबी पढ़ने का तरीका सिखाया गया, जो कि मैं अरबी भी नहीं पढ़ सकता। आई कैंट रीड। नूरानी की आयत पढ़ने के बाद मैं ज़बरे ज़ेर देख करके कुरान पाक की अरबी पढ़ सकता हूं, मैं तो हदीस नहीं पढ़ सकता। यकीन करें, हिफ्स किए हुए तलबा, हाफिज तलबा मस्जिद में जब नमाज पढ़ाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हदीस पढ़ के सुना दें। उनकी जुबान अटक जाती है हदीस की अरबी की इबारत पढ़ते हुए, हालांकि अराब तो वहां पे भी लगा हुआ है। इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा धोखा। अल्लाह अकबर। अब हम वापस आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत के अंदर जो अहम नुक्ता था, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कि खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमिया, उसने तुम सब के लिए सब कुछ पैदा किया। ऐसे ही एक आयत सूरह जासिया में फरमाया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर लफ्ज़ तस्खीर जो होती है कि एक शरारती घोड़ा, एक आज़ाद घोड़ा, उसको जब ट्रेन करके उसे सबड्यूड कर लिया जाए, या उसको मातहत कर लिया जाए, मातहत कर लिया जाए, इसे बोलते हैं तस्खीर। तस्खीर, ठीक है। सखारा युसखिरु तस्खीरन, के किसी वाइल्ड एनिमल को, किसी जंगली जानवर को ट्रेन करके उसे कंट्रोल कर लिया जाए, उसे अपने अपने बस में ले लिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, जमीअन, सब का सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि ज़मीन में जो कुछ है वो तो समझ आता है कि मुसख्खर कर लिया है इंसान ने, इंसान की कंट्रोल में है। जिस मर्जी जानवर को हंट डाउन कर ले, जो मर्जी चीज को जिस तरीके से मर्जी काट ले, बना ले, रीशेप कर ले, जो मर्जी कर ले, ये इंसान के पास है। ये तो जमीन की बात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आसमानों में जो कुछ है उसको, उसकी भी बात करें। हाँ, तो यहाँ से मुफस्सिरीन आते हैं, वो कहते हैं हाँ, इंसान के पास एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान खला, एक दूसरे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकेगा, सफ़र कर सकेगा। और ऐसा पहले हो भी चुका है, तो इट्स नॉट गोना बी द न्यू थिंग, इज गोना रिपीटेड, कि इंसान के पास वो दोबारा जो है ना वो एबिलिटी होगी कि इंटर गैलेक्सीज ट्रैवल
انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. کیوں؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور یہیں سے پھر بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو اسٹرانومی کے جو ایکسپرٹ ہیں، یا وہ لوگ جو زمین اور زمین کی جو خد و خال ہے اس کے بارے میں ایکسپرٹ ہیں، وہ جانتے ہیں جو میں ابھی بات کہنے والا ہوں، کہ خلا میں، اسپیس میں سیارے تباہ ہو رہے ہیں، سیارے تباہ ہو رہے ہیں، گلیکسیز جو ہے نا وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو رہی ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. اور جس قسم کے دھماکے ہوتے ہیں، جس قسم کے بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، کسی بھی لمحے کوئی بھی ایک ٹوٹنے والا، تباہ ہونے والا سیارہ جو کہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اس کا ایک پتھر وہ یہاں سے گزرے اور یہ زمین کے نظام کو تباہ و برباد کر دے. پر اللہ رب العزت میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میں اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایسے ہی زمین اٹ سیلف اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک کنٹرول دیا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے. نہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ زمین خود پھٹنا شروع ہو جائے. جیسے کہ ایک جب مشرک شرک کرتا ہے تو زمین یہ چاہتی ہے کہ وہ پھٹ جائے اور اس کو زندہ دفن کر دے، لیکن زمین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی اثقال بوجھ سے مراد بوجھ ہیں. اب زمین اپنے بوجھوں کو نکال باہر کرے گی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ایک آیت میں، دوسری آیت میں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھلا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب چشموں کو، سمندروں کو یعنی کیا نام ہے، بخارات بنا کے اڑا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لپیٹ لیا جائے گا. پھر فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر دفن کی ہے وہ کیا کرے گی؟ نکال باہر کرے گی. نکال باہر کر کے ایسے ریلیکس ہو جائے گی جیسے کہ انسان ایک حاملہ خاتون حمل کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے. لائک it's gonna be like so much burden for the earth to release, to get relief. یہ ایسا سسٹم ہے کہ زمین کسی بھی وقت پھٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. کیوں؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا، سبحان اللہ، کہ اس نے سب کچھ تم سب کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا جو آج کا جو سبق تھا وہ آیت نمبر 30 تھی. I wanted to start and finish this آیا، بٹ یہ الگ سے خوبصورت ہے، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا مضمون سیٹ کرتے چلوں، کیونکہ اب جب ہم پچھلی آیتیں پڑھتے ہیں، پچھلی آیت اس سے یعنی آیت نمبر 30 سے پیچھے والی آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 29 ہم جب آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے انٹروڈکشن دیتی ہے. کیا دے دی ہے؟ کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا سب کچھ اس زمین میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ذہن سیٹ کرنا شروع کر دیا، گراؤنڈ سیٹ کرنا شروع کر دیا. جب اس سے بھی پیچھے جائیں تو ہمیں دنیا کے بارے میں جو بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وی ور مینٹ ٹو کم ٹو دس ارتھ، ہمیں اس دنیا میں آنا ہی ہمارا مقصد تھا. اب جیسے کہ عیسائیوں کے مطابق کہ یہ غلطی تھی آدم علیہ السلام کی، اور اس غلطی کی بنا پر ان کو رسوا کر کے سزا کے طور پر جنت سے نکالا گیا. اور یہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی اس بات پہ یقین کرتی ہے، جو کہ ہم سمجھیں گے کل انشاءاللہ کہ بات ایسے نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. تو that was starting comment. یہ آیت بہت پاورفل ہے جو آگے آنے والی ہے. آگے والا جو مضمون ہے وہ بہت پاورفل ہے آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی سوچ کے لیے. اس واقعے کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن سیکھنا ضروری ہے. سبحان اللہ. Because there is nothing more important than قرآن، اور یہ قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو I had to bring to the point کہ یہ واقعہ بہت ضروری ہے. آدم علیہ السلام کا واقعہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت کچھ سیکھیں گے اس واقعے کے اندر انشاءاللہ. یہاں تک کوئی سوال؟
मच्छर से क्या फायदा है? सवाल का जवाब मिल चुका है या अभी तक कंफ्यूजन है? जी आईफोन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं मिला मुझे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये सवाल आपने किया था कि मच्छर से जी मच्छर जी क्या फायदा? मैंने किया। अच्छा अच्छा। तो किसको ये जवाब का पता है? कल हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया, कोई बताएगा? कल कल हम आयत 30 ही पढ़ेंगे। कल 30 पढ़ेंगे। आज तो हमने 30 का शुरू की, लेकिन नहीं, इसकी डिटेल हाँ में नहीं जा सके। विल कवर दैट जी। टुमारो इंशाल्लाह। आज आयत नंबर 29 के ही इर्द गिर्द घूमते हुए टाइम हो गया। किसको याद है कल हमने ये जो मखलूकात जो इंसान के ज़ाहरी तौर पर फायदे के लिए कोई उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन क्या फायदा है? वो जो 3 फायदे आयशा बता रही थी या आफिया बता रही थी, रिपीट करेंगे? दे आर गोइंग टू द सेम। मच्छर से क्या फायदा है? चलो मैं जवाब दे देता हूँ। आई थिंक इसका नतीजा सबसे जो पहला फायदा है, मैंने बताया था कि इंसान सिर्फ जिस्म ही नहीं है बल्कि रूह से भी बना है। तो जिस हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्मानी ज़रूरियात का ख्याल रखा है, वैसे ही रूहानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के जिस्मानी फ़वाइद के लिए या जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इन्हीं मखलूक़ात में से जो इंसान की रूह को तक़वियत या रूह को फ़ायदा देती हैं। रूह से मुराद क्या है? कि इंसान को अपनी कदर व मंज़लत या अपना अपनी अपनी हैसियत व औकात वो नज़र आती है कि मेरी औकात क्या है। यानी रूहानी तौर पर इंसान या तो मजबूत होता है या उससे सबक हासिल करता है। जब जिस्मानी फ़ायदों की बात करेंगे तो उसमें 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो जो साइंस हमें बताती है कि मच्छर क्या किरदार अदा कर रहा है ये पोलिनेशन के अंदर, और माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं उनके अंदर जो मच्छर का किरदार है, वो तो साइंसी लिहाज से। दूसरा जो फ़ायदा है कि इंसान को जो इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खूबियाँ रखी हैं, ये दुख, परेशानी, तकलीफ़, अज़ियत, ये सारी जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, इनको मैं इस्तेमाल कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है इन चीज़ों के ज़रिए। अब उस बिना पर इंसान को अपनी आखिरत की भी फिक्र होती है कि अगर मैं नहीं ठीक अमाल करूंगा तो मेरा क्या नतीजा निकलेगा और मुझे किस किस्म की अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, हमकिनार होना पड़ेगा। और अगर मैं फरमाबरदारी और इत्तिबा इताअत करूंगा तो मुझे कैसे फ़ायदे और कैसी मोहब्बत और राहत और सुकून वाली ज़िंदगी मैसर आएगी। तो ये फ़र्क भी इंसान इन चीज़ों की वजह से महसूस कर सकता है। इज़ इट क्लियर? कोई और सवाल? थोड़ा सा मतलब कर सकता है, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। मतलब ये कल की मच्छर रिकॉर्डिंग जो है। आपको सुननी पड़ेगी। कल की रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी और आज मैंने इन द बिगिनिंग मैंने उसका फिर से जवाब दिया। आई जस्ट वांना मेक श्योर दैट 2 मिनट बाकी हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये तो पहले कवर हो चुका है, तो आप कल की रिकॉर्डिंग में काफ़ी डिटेल से ये चीज़ समझ लेंगे इंशाल्लाह। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर उमर, मुझे ये पूछना था कि अभी जैसा मच्छर की मिसाल और इस तरह से ये बताई जा रही है, अच्छा ये साइंटिफिक एस्पेक्ट से पढ़ लेना कुरान पाक को, बेशक इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कुरान से साइंस को साबित करें, लेकिन ये भी तो नॉलेज है ना, और इस तरीके से भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे मक्खी के बारे में शायद पिछले अरसे में देखा था कि उसकी 100 पता नहीं कितनी आंखें होती हैं एक मक्खी की। तो एक छोटे से यानी कि ये हशरातुल अर्ज को भी अगर देखने जाओ तो वो आप देखेंगे नेशनल ज्योग्राफिक का चैनल है, वहाँ पे सालों की रिसर्चेस मिलती हैं, लोगों की जिंदगियां लगी हुई होती हैं। तो अल्लाह ताला अगर किसी भी चीज़ की, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, मिसाल देता है, और उसके पीछे अगर हम उसका साइंटिफिक उसमें भी देखते हैं, तो ये भी हमारे एक इल्मी हैसियत से
ایک اچھی چیز ہے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی آپ نے مکھی کی بات کی ہے، تو آپ ایک آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. ایک آیت کی تفسیر پتہ کس آیت کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو وہی ثواب ملتا ہے جو اسے آیت کی تفسیر ابھی جو آپ نے وقت گزارا ہے سننے پہ ملا ہے. اصل میں ماسکیٹو صرف انسان کو کاٹتے نہیں ہیں، پولینیشن میں بھی کام کرتے ہیں. میں نے بتا پھر دیا آپ کو. بہت سے انسیکٹ جی جی اس کو کھاتے بھی ہیں، فشز وغیرہ اور بہت سی چیزیں، بہت سے انسیکٹ کی غذا بھی ہے. ہاں تو جی یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اس سے ایک ہی کام ہے جی بالکل ٹھیک. ملیریا پھیلانا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. جزاک اللہ خیر. تو یہاں پہ اب ہم بریک لیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.